الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. محرم کی آج 9 تاریخ ہے اور کل 10 ہے. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے اور 9 تاریخ کو 9 محرم کہا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی الگ سے دن نہیں ہے. عاشورہ کا دن اسلام میں بڑے دنوں میں سے ایک دن ہے. صحابہ کرام جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اسے فرض سمجھا کرتے تھے. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو محترم قرار دیا ہے. ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم بھی ہے اور یہ زمانے جاہلیت میں بھی محترم سمجھے جاتے تھے. اور محترم سمجھے جانے کا مطلب یہ کہ ان مہینوں میں جنگ اور قتال حرام تھا. لیکن آخری وقت میں ان مہینوں کی حرمت کو منسوخ کر دیا گیا. منسوخ کا مطلب ان مہینوں میں بھی جہاد کی اجازت دے دی گئی. اب محرم کی جو فضیلت ہے وہ عاشورہ کے دن کی وجہ سے ہے کہ عاشورہ کا دن 10 محرم کا دن اسلام میں ایک بڑا دن ہے. رہا یہ مسئلہ کہ کیوں بڑا ہے. عید الفطر کا دن بھی بڑا دن ہے. کیوں بڑا ہے اس کی وجہ معلوم ہوگی آپ لوگوں کو، بتانی تو نہیں پڑے گی. بھئی عید الفطر کا دن بھی بڑا دن ہے نا. کیوں ہے؟ رمضان کے روزے ختم ہوتے ہیں، خوشی کا دن ہے. اس 2 وجہ سے کھانے پینے کی چھٹی مل گئی اور رمضان کی عبادت کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی. اس کا شکر کا دن ہے عید الفطر. اسی طرح عید الاضحیٰ کا دن بھی بڑا دن ہے. اس کی وجہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی بتا دیتا ہوں. آپ کہیں گے ایک طرف کہہ رہے ضرورت نہیں ہے، لیکن دہرا دیتا ہوں تاکہ دماغ میں بات بیٹھ جائے. کیونکہ وہ قربانی کا دن ہے. اس میں ہم جانوروں کو قربان کر کے بہت زیادہ ثواب کماتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور ہمیں گوشت وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے. آپ کہہ سکتے ہیں گوشت تو ہم ویسے بھی کھا لیتے ہیں. وہ جو آپ ویسے گوشت کھاتے ہیں وہ آپ کے کسی رشتہ دار کی دعوت پہ ہوگا یا اپنے ذاتی پیسوں سے اپنے لیے ہوگا. بقرعید کے دن تو گوشت ہوتا ہے، پیسے آپ کے ہوتے ہیں، مگر دعوت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس لیے وہ گوشت ایک برکت والی چیز ہے، ضیافت کا گوشت ہے. اس لیے وہ عید کا دن ہے. تو عید الفطر کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہے، عید الاضحیٰ کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہے.
10 محرم کو اللہ نے فضیلت کا دن کیوں بنایا اس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں. اور یاد رکھو جن چیزوں کی وجوہات معلوم نہیں ہوتی پھر وہ وجوہات آرڈر پہ بنوائی جاتی ہیں, سمجھ لیں, گڑھی جاتی ہیں, پھر اس میں مسالہ لگایا جاتا ہے, اس وجہ سے یہ وجہ تھی. بھائی کہہ دو پتہ نہیں کیا وجہ تھی. اللہ نے بڑا دن بنایا, کیوں بنایا معلوم نہیں, بھائی اللہ کو پتہ ہے. آسان جواب ہے یا نہیں؟ بھائی 10 محرم کا دن اللہ نے بڑا بنایا, وجہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں, اللہ نے بتائی نہیں. لیکن یہ جواب ایسا ہے جو مزیدار نہیں ہے. آپ بتائیں, بتا سکتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے بتایا نہیں, تو پھر بتانے کے بجائے بنانی پڑتی ہے پہلے, پھر بتانی پڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو چیز موجود نہیں ہے پہلے اس کو بنانا پڑے گا, اس کے بعد مارکیٹ میں لانا پڑے گا. اسے کہتے ہیں آرڈر پہ مال تیار کرنا. آپ پکوان والے کے پاس گئے, بریانی ہے بھائی؟ نہیں ہے بھائی رات کو دعوت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو آپ کہتے ہیں بنا لو, تمہارا کام یہی ہے سارا دن. تو پھر آرڈر پہ آپ بناتے ہیں. اور یاد رکھو جو چیز آرڈر پہ تیار ہوتی ہے وہ بڑی چٹپٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے حساب سے بنائی گئی ہے. ابھی آج کسی سے بات ہو رہی تھی کہ بریانی کی دیگ کی بریانی میں اور ریڈی میڈ بریانی جو بنی بنائی ملتی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دیگ کی بریانی مزیدار ہوتی ہے, آرڈر پہ بنوائی جاتی ہے. اتنی اس میں ٹماٹر ہونے چاہیے, اتنا پیاز ہونا چاہیے, اتنی چکن ہونی چاہیے. اور جو ریڈی میڈ مل رہی ہے نا ٹھیلوں پہ, اس میں اس نے آپ کے حساب سے نہیں اپنے حساب سے چکن ڈالا ہوتا ہے. تو یاد رکھو جب کسی چیز کی فضیلت پر آرڈر پر بیان ہوتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے اس کی فضیلت پر بولنا ہے, تو اب جو چیز آرڈر پہ ہوگی وہ پھر عوام کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگی. ایسی چٹپٹی ہو کہ پبلک کو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اتنی چٹپٹی ہونی چاہیے کہ اس میں پبلک کو مزہ آئے. اب لوگ محرم میں چاہتے ہیں کہ امام صاحب محرم پہ بیان کریں, ایسا بیان ہو کہ مزہ آ جائے. تو پھر ظاہر ہے شریعت نے جتنا بتایا اتنا تو ختم ہو گیا. شریعت نے جتنا بتایا تھا, مجھ سے ایک دفعہ کہا محرم کی فضیلت پر بیان کریں, بہت اصرار. میں نے بیان کیا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. عاشورہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے اس دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر, یا یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بس وما علینا الا البلاغ. پبلک پریشان ہے, یہ محرم پہ بیان تو نہیں ہوا. تو بھائی ہے ہی اتنا تو آگے کیا کہیں ہم؟ پھر اس سے زیادہ مواد ہی نہیں ہے قرآن و سنت میں. تو اب پھر کیا ہوتا ہے, پبلک کی ڈیمانڈ پر آرڈر پہ جیسے مال تیار ہوتا ہے ایسے ہی آرڈر پہ بیانات بھی تیار ہوتے ہیں. خطیب صاحب پھر کچھ ادھر سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, ایک ملغوبہ بنا کے ایسی ڈش عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ پبلک کہتی ہے آج محرم پہ بیان سننے میں مزہ آ گیا. تو میرا خیال ہے سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ ماشاءاللہ. تو بھائی جس چیز کی شریعت میں جتنی اہمیت ہے اس کو اس کی حد سے زیادہ مت بڑھاؤ. اسلام میں سب سے مقدس, مبارک اور محترم مہینہ کون سا ہے؟ بولیے. رمضان. رمضان کی فضیلت پر ایسے بات نہیں ہوتی جیسے محرم پر ہوتی ہے. سب سے مقدس مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے اس لیے کہ اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی. حضرت حسین کی فضیلت کا کوئی منکر ہو وہ بھی اسلام سے خارج.
حضرت حسین کو کوئی جنتی نہ مانتا ہو وہ بھی اسلام سے خارج. حضرت حسین کی شہادت کو کوئی شہادت نہ مانتا ہو وہ بھی اسلام سے خارج. لیکن یہ مسئلہ کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے کسی دن کی اسلام میں کوئی فضیلت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ مسئلہ قرآن و سنت نے ہمیں بیان کیا ہے، اس میں ہماری اپنی ذاتی رائے نہیں چلے گی. اس لیے محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی فضیلت میں اضافہ ہو گیا. آپ کو کسی مبارک وقت میں کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس نعمت میں اللہ اور برکت عطا فرما دیتے ہیں. دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے، مسجد میں نکاح کرو، ہے یا نہیں؟ کیا مطلب؟ اس سے مسجد کی فضیلت بڑھ جائے گی، بلکہ آپ کے نکاح میں برکت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ مسجد پہلے سے مقدس جگہ ہے، اس لیے نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت تھی 10 محرم کی، اس شہادت کی وجہ سے اس شہادت کی فضیلت میں اور اضافہ ہو گیا اور اللہ نے اس میں برکت دے دی. باقی سب بدعات ہیں، سب بدعات. ایک حدیث عام طور پر بیان کی جاتی ہے، یہ خوب یاد رکھیں، جن عبادتوں کا کھانے پینے سے تعلق ہے، کہیں بھی تھوڑا کھانے پینے کا ٹچ آ رہا ہو، تھوڑا سا بھی لک آ رہا ہو، مسلمان اس عبادت کو بہت دل جمعی سے، بہت پابندی سے، بہت اتنے خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھتا جتنے خشوع و خضوع سے اس عبادت کو سر انجام دیتا ہے. مثال دے دوں، ایک تو بقرعید کی عبادت ہے، وہ تو اللہ نے کہا ہے کہ کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، وہ تو مستثنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں، عقیقے کا عمل سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے. مگر میرے پاس سارا دن جو فون آتے ہیں نا عقیقے کے بہت آتے ہیں، 2 بکرے کرنے ہیں کہ 1 بکرا کرنا ہے. میں کہتا ہوں اتنے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے جتنے فون آ رہے ہیں. روزانہ اتنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. وجہ کیا ہے؟ سنت عمل ہے، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ کھانے اور کھلانے سے. ہر مسلمان پابندی کے ساتھ اس سنت کو ادا کرتا ہے، چاہے جیب میں ڈھیلا ہو یا نہ ہو. کھانے پینے سے تعلق آ گیا اس کا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سنتیں ادا کرنی چاہیے، لیکن اور بھی تو سنتیں ہیں، اور بھی تو سنتیں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اور بہت سارے فرائض ہیں. وہ لوگ جن کے ذمے بقرعید کی واجب قربانی ہوتی ہے، جو واجب تھی، وہ نہیں پوچھتے کہ ہم پر واجب تھی مگر ہم نے ادا نہیں کی، اب اس کی قضا کیا ہو سکتی ہے. پہلے تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے نا، اس کی قضا کیا ہو سکتی ہے، یہ نہیں پوچھتے. لیکن عقیقے کا مسئلہ لازمی پوچھتے. پھر اس میں عجیب عجیب جہالتیں، بکرا ہونا کیسا ہونا چاہیے. اور ایک صاحب تو بکرے کے کان میں اذان دلوانے کے لیے ایک مولوی صاحب کے پاس آئے کہ بکرا ہے اس کے کان میں اذان دے دیں، عقیقے کا بکرا ہے. مولوی صاحب نے کہا بچے کے کان میں تو سنا ہے، بکرے کے کان میں نہیں سنا. پھر اس کے بالوں کا کیا کرنا ہے، کدھر پھینکیں، یہاں نہ گر جائیں وہاں نہ گر جائیں. اس میں اتنی پرابلم، اتنی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے. تو کھانے پینے سے اس کا تعلق ہے. شب برات میں دیکھ لیں، ہر گھر میں حلوہ پکتا ہے، حالانکہ وہ تو حلوہ ثابت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے، ابھی حلیم ہے، محرم میں حلیم چلے گا. یہاں ایک چھوٹی سی بات سن لیں. بعض لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں دلیم کھانا جائز ہے یا نہیں. دلیم کھانا، میں حیران، یہ دلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ دلیم کھانا جائز ہے یا نہیں. میں حیران، یہ دلیم کوئی نئی ڈش آئی ہے؟ پتہ چلا کہ جی حلیم کو کیا کہتے ہیں؟ دلیم.
بھائی آج تک تو بچپن سے ہم نے یہی سنا تھا کہ حلیم ہوتا ہے، یہ دلیم کہاں سے نکالا؟ تو کہتے ہیں حلیم چونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس لیے حلیم کو ہم دلیم کہیں گے۔ یاد رکھو اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں جن کا کام جو فارغ ہیں، صحیح ہے نا، ان کا کام ہے ایس ایم ایس پہ اور واٹس ایپ پہ چیزیں گھمانا، فلاں اللہ کا نام ہے تو فلاں کسی پیغمبر کا نام ہے تو وہ اس کمپنی کا بھی یہی نام ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے بچوں میں سے کسی سے کہا کہ بھائی سمت بانڈ لگا دو اس پہ، وہ کہہ رہے سمت بانڈ نہیں ہوتا، عبدالصمد بانڈ ہوتا ہے۔ سمت بانڈ ہے نا، اس نے کہیں سنا ہوا تھا کہ اللہ کے ناموں میں سے ہر نام کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے۔ جیسے عبداللہ ہے تو اللہ تھوڑی کہیں گے، اس کو عبداللہ کہیں گے نا انسان کو۔ رحمان ہے تو عبد الرحمان کہیں گے۔ تو سمد بھی اللہ کا نام ہے، اللہ الصمد۔ تو کہنے لگے، بچہ کہنے لگا سمد بانڈ نہیں ہوتا، عبد الصمد بانڈ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی نہیں سمجھ؟ تو ایک اصول یاد رکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل فارغ، ان کا کام ہے ایسی ایسی چیزیں نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ پہلے کسی کی توجہ جاتی نہیں تھی کہ حلیم بولتے ہوئے اللہ کی طرف، جب آپ نے اس کی اتنی مشہوری کر دی اب آدمی حلیم کھاتے ہوئے ڈرے گا کہیں اللہ کا نام تو نہیں کھا رہا میں، اللہ کا نام تو نہیں پکا رہا میں۔ یہ وہمی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا علمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حلیم کو حلیم جب کہتے ہیں تو اللہ کے نام کی طرف کسی کا بھی دماغ نہیں جاتا، اور جب اللہ کا نام حلیم ہے وہ حلم سے، حلم بردباری۔ جب اللہ کی صفت حلیم بیان ہوتی ہے اس کو سیاق و سباق کے لحاظ سے اس میں کسی کی توجہ بھی دیگ کی طرف نہیں جاتی، اس لیے خامخواہ میں لوگوں کو اتنی مشکل میں ڈالنا۔ حلیم پکانا اتنا مشکل نہیں ہو رہا جتنا اس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دلیم کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو دلیم کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایک نام اگر اللہ کے ناموں میں سے ہے تو وہ نام جو دوسری جگہ استعمال ہو رہا ہے یہ کہنا غلط ہے، وہ نام نہیں استعمال ہو رہا، بلکہ اس ڈش کے لیے ایک الگ نام ہے جو اتفاق سے اس جیسا ہو گیا، دونوں کی الگ حیثیت ہے۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ موسا عربی میں اس طرح کو کہتے ہیں، بلیڈ کو، یہ جو نائیوں کے پاس بلیڈ ہوتا ہے نا، اس طرح جس سے سر منڈاتے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ موسا۔ یہ عربی کا کامن لفظ ہے، بہت استعمال ہوتا ہے کتابوں میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی کیا ہے؟ موسیٰ۔ مگر جب حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے کسی کتاب میں تو اس لفظ موسیٰ سے فوراً توجہ جاتی ہے کلیم اللہ کی طرف، کبھی بھی اس بلیڈ یا اسرے یا چاقو کی طرف دماغ جاتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر نائی سے آپ کہیں گے نا عربی میں کہ میرے سر پہ موسیٰ چلاؤ، تو اگر عربی زبان جاننے والا ہوگا، ہمیں تو تعجب اس لیے کہ اردو میں ہم یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی زبان جو جانتا ہے اس کی توجہ کبھی موسیٰ کلیم اللہ کی طرف نہیں جائے گی۔ اب آپ نے میسج گھما دیا کہ موسیٰ کو موسیٰ نہ کہو، اس طرح کو، اب وہ موسیٰ کو توسا کہہ رہا ہے، نائی کے پاس جا کے کہہ رہے توسا میرے سر پہ پھیر دو۔ نائی نے ساری درازیں چیک کر لیں، اس کو توسا نام کا کوئی پرزا اور کوئی اوزار اپنے ڈبے میں نظر نہیں آیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح اس طرح کے میسج چلنا شروع ہوتے ہیں، فلاں چیز کے نیچے اللہ لکھا ہوا ہے، جوتے کے نیچے، فلاں مسجد کے جو ہے نا وہ محراب پہ ایک بھالو بنا ہوا ہے۔ ایک صاحب مسجد کی انتظامیہ نے ایک مسجد میں کارپٹ خریدے بڑے مہنگے۔ اب کسی وہمی نے جب کارپٹ پہ دیکھا بہت غور سے تو اس کو تصویر نظر آئی۔ تصویر وہ نہیں ہوتی جو بہت غور سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آئے، تصویر کا مطلب تو بالکل واضح ہو، آنکھ ناک کان صاف پتہ چل رہا ہے کہ تصویر ہے یہ۔ ورنہ آپ کسی بھی چیز کو اتنے غور سے دیکھیں اور تصور کریں تو آپ کو تصویر خود بخود بننا شروع ہو جائے گی۔ بادلوں کو کبھی دیکھیں، جو سوچیں گے بادل ویسے ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ اگر آپ بادل کے ٹکڑے کو دیکھیں یہ بھالو ہے تو آپ کو اس میں ٹانگیں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، دم بھی نظر آئے گی اور سر بھی نظر آئے گا۔ اگر آپ کہیں یہ بھالو نہیں ہے یہ گائے ہے، تھوڑی دیر تصور کریں تو آپ کو اس کے سینگ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اتنی اس طرح کی بناوٹ ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہمی، ان کو مسجد کی جو قالین ہے، جو مصلی ہے، اس پہ پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے تصور کر لیا کہ یہ ستار بھائی یا کلیم بھائی کی تصویر ہے۔
کیونکہ اس سے قرضہ لے کے بھاگے ہوئے ہیں نا وہ، اب جہاں بھی جائیں گے ان کو وہی نظر آئیں گے. انسان جس سے قرضہ لے کے بھاگتا ہے جہاں بھی جائے اس کو وہی آدمی جگہ جگہ نظر آتا ہے. شادی شدہ خواتین جو ہے نا، جن ان کے فون آتے ہیں کہ ہمیں خواب میں اپنی ساس سانپ کی شکل میں نظر آئی ہے. تو ہم نے کسی روحانی والے سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ جن ہے، چڑیل ہے، اور یہ بہت برا خواب ہے. پہلی بیچاری کو خواب برا آیا، اوپر اس لیے ڈری ہوئی، اوپر سے روحانی والے اس کو اور ڈرا دیتے ہیں. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ ساس کبھی بھی کبوتر کی شکل میں نظر نہیں آتی، سفید کبوتر. ساس کی ڈیفینیشن جو ہمارے عرف میں ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ یا تو چڑیل یا سانپ بچھو، کیونکہ جو آپ جس کو جاگتی حالت میں جیسا سمجھیں گے خواب میں وہ اسی شکل میں آئے گا. آپ نے دماغ میں تصور بٹھایا ہے کہ مجھے سارا دن کون ڈستا ہے، میری ساس ڈستی ہے، یہ میرے اور میرے میاں کے تعلقات میں کباب میں ہڈی والا کام کرتی ہے، تو ظاہر ہے پھر خواب ویسا ہی آئے گا. یہ بات یاد رکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جیسا خواب آتا ہے اگلا دن ویسا گزرے گا، اس لیے ڈر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ پچھلا دن جیسا گزرا ہے خواب اسی حساب سے آئے گا آپ کو. ہماری جاگتی حالت ہمارے خوابوں کی تابع نہیں ہوتی، ہمارے خواب ہماری جاگتی حالت کے تابع ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ جیسی ہمارا شب و روز جیسا گزرے گا ویسا خواب آئے گا. اب برا خواب آ رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگلا دن پتہ نہیں کیسا گزرے. نہ نہ نہ، پچھلا دن اچھا نہیں گزرا اس لیے یہ ایسا آ رہا ہے. اچھا خواب آئے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس لیے آیا کہ آپ کا دن اچھا گزرا، خواب بھی اچھے آ رہے ہیں. اگلا دن اگر اچھا نہیں گزرا تو اگلے دن کے خواب بھی اچھے نہیں آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نام ہے حلیم، تو وہ جب دیکھ کی طرف ہوتا ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، اس کو اتنا زیادہ نہیں وہ کیا کرے کہ پتہ ہی نہیں چلے کھا کیا رہا ہے انسان. تو محرم میں بہت ساری بدعات ہیں جو آج کا مسلمان کرتا ہے، جس کی ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی. پہلی بدعت، محرم کی فضیلت کو حد سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اتنا کہ رمضان سے بھی آگے کر دیا آپ نے اس کو. یہ بدعت ہے، جتنی ہے اتنی رکھو. نمبر 2، محرم کو منحوس سمجھا جاتا ہے، منحوس. حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ اور کوئی دن اور کوئی عدد منحوس نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ یورپ کے جو ممالک ہیں ان میں 13 کے عدد کو منحوس سمجھا جاتا ہے، 13ویں منزل ہی نہیں ہوتی. تو یہ سب جاہلوں کی جاہلانہ باتیں ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں. سارے عدد ایک جیسے ہیں. البتہ بہتر ہے طاق عدد میں کام کیا جائے، بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور کھاتے، 1 دانہ کھاتے یا 3 دانے کھاتے یا 5 دانے کھاتے. جیسے رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں نا، ہم یا تو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ. بہتر ہے اگر کسی نے 4 دفعہ بھی پڑھ لی تو بھی کوئی نحوست نہیں ہوگی. کھجوریں کسی نے 2 کھا لی تو بھی کچھ نہیں ہوگا. آج کل تو کھجور کھاتے ہی نہیں ہیں، کھجور کی جگہ الٹی سیدھی چیزیں بہت ساری کھانا شروع کر دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ لوگ بھوکے ہیں. اس لیے کھجور گھر میں رکھنا سنت ہے. ایسی مرغوب اور ایسی زبردست خوراک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی ترغیب دی ہے، کھانے کی ترغیب دی. فرمایا کہ کھجور بھی طہور اور اس کا پانی بھی طہور، پاکیزہ پانی ہے. کھجور کے پانی کو بھی پاکیزہ قرار دیا اور اس کے پھل کو بھی پاکیزہ. تو دوسری چیز کیا بری سمجھی جاتی ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے. حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ اور کوئی دن منحوس نہیں ہے، بلکہ 10 محرم کی اضافی فضیلت ہے. تو جب اضافی فضیلت ہے تو اس دن نکاح کرنا، اس سے آپ کے نکاح کی فضیلت کو 4 چاند لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ جیسے مسجد ایک مقدس جگہ ہے نا، نکاح یہاں ہوگا تو برکت زیادہ ہوگی، تو ایسے ہی 10 محرم کو نکاح ہوگا تو برکت اور زیادہ ہوگی. میں نے 2 یا 3 محرم کو نکاح کیا تھا، ولیمہ 10 محرم کو کیا، برکت آپ کے سامنے ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا نکاح ہوا کہ بریک ہی نہیں لگ رہی، ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، بریکیں فیل ہو گئی ہیں. تو یہ محرم میں نکاح کی برکت ہے
کہ ہوا ہی چلے جا رہا ہے، ہوتے ہی چلے جا رہا ہے. تو لوگ کہہ رہے کہ پھر لوگ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی. میں کہتا ہوئی تھی تو تھی نا، وہ تو پرانا قصہ ہو گیا. تو بریکیں فیل ہو گئی ہیں، اتنی برکت ہوئی ہے. تو اس لیے بھائی محرم میں نکاح کیا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بھی بریکیں فیل کر لیں، ہر ایک کی برکت کا انداز مختلف ہوتا ہے. کسی میں برکت اس طرح ہوتی ہے اللہ اولاد اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی میں برکت اس طرح کہ اولاد کو نیک صالح بنا دیں گے، کسی میں برکت اس طرح کہ میاں بیوی میں محبت دائمی کر دیں گے. کسی بھی طرح یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ کس کے عمل میں برکت کس طرح سے دیتا ہے. لیکن ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ بھئی 10 محرم کا دن ہمارے لیے فضیلت کا دن ہے. حضرت حسین کو اللہ نے شاید اس دن شہادت اسی لیے دی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرے منتخب نیک بندوں میں سے ہیں، ان کو میں شہادت بھی اس دن دوں گا جو بڑا دن ہوگا، مقدس دن ہوگا. تو شہادت بھی فضیلت کی چیز ہے. اسلام میں شہادت پہ ماتم نہیں ہے، ماتم نہیں ہے. ماتم غموں پہ ہوا کرتا ہے. شہادت سے بڑھ کر اسلام میں کوئی مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں. یہ وہ مقام ہے جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ دعا مانگی ہے، 4 مرتبہ تمنا کی ہے. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. شہادت پہ لا کے ختم کیا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اللہ کے نبی نے اتنی تمنا کی مگر پھر بھی آپ کو شہادت کی موت ملی کیوں نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر میدان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جاتا تو غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کی تکمیل سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں. ہماری تلوار نے ان کو اپنا مشن مکمل کرنے سے پہلے دنیا سے رخصت کر دیا. یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ کی شہادت نہیں ملی، ورنہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت تھی وہ شہادت ہی کی تھی، کیونکہ اس زہر کے اثرات تھے جو ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا تھا، اس کے اثرات تھے جو بعد میں اس نے اثر کیا ہے. جیسے حضرت خالد بن ولید کو شہادت نہیں ملی کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضرت خالد بن ولید کو میدان جنگ میں شہادت مل جاتی تو غیر مسلم کہہ سکتے تھے ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے، جبکہ اللہ کی تلوار کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. تو کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو میدان جنگ کی شہادت نہیں ملتی، ورنہ میدان جنگ کی شہادت سے بڑھ کر اسلام میں کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے معاذ اللہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے شادی بیاہ محرم میں کیا کریں، سفر میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی، لیکن محرم میں اگر کسی کو نکاح کا موقع مل رہا ہے تو اس کو ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ اسی وقت کر لیں. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ محرم میں شادی ہال ذرا سستے مل جاتے ہیں. سستے میں ہوتی اسی طرح ہی ہے جیسے ذی الحجہ میں، لیکن سستے میں کام ہو جاتا ہے. خام خواہ میں پیسہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ جب دلہن بھی وہی مل رہی ہے آپ کو اسی خرچے میں. یا تو ہوتا نا زیادہ خرچ کرو تو دلہن ذرا اور زیادہ وی آئی پی ہو جائے، وہ تو وہی ہے، وہ جو آپ کا رشتہ ہو گیا. تو بلا وجہ پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، محرم میں کر لو بھائی. سمجھ رہے ہو بھائی کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو دوسرا مسئلہ کیا ہوا، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ محرم میں شادی منحوس ہے، یا کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی خوشی کا کام یا کوئی بھی تقریب محرم میں حرام ہے. ایسا نہیں ہے، محرم میں اس کی برکت میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا. باقی جو رافضی لوگ کر رہے ہیں ان کا مذہب ہے، وہ ان کو کرنے دیں. لوگ کہتے ہیں پھر وہ شیعہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ان کا مذہب ہے، لکم دینکم ولی دین. بولے بھائی تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ فتوی بازی کی ضرورت نہیں ہے کہ کون دائرہ اسلام میں داخل ہے، کون دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ سیدھی سیدھی بات، لکم دینکم ولی دین. بھائی ان کا مسئلہ کہ ان کو چلنے تو وہ تو 3 نمازیں پڑھتے ہیں، 3 ٹائم پہ پڑھتے 5 ہیں، مگر کتنے ٹائم پہ؟ 3. آپ کتنے ٹائم پہ پڑھتے ہو؟ 5 ٹائم پہ. اب اس میں بحث کرتے ہو ان سے وہ 3 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھائی ان کا مذہب ہے.
ان کو ان پہ چلنے دو, آپ اپنے اسٹائل پہ چلو. آپ ان کے پیچھے چل رہے ہو, پھر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا ہو, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو یہ جو بیچ کا ہے نا, یہ کہیں کا نہیں ہوتا, یاد رکھو. اللہ سب کو بیچ کا بننے سے بچائے. تو یا تو ادھر ہو جاؤ سراسر موم, یا پھر سنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, علامہ اقبال کا شعر ہے. تو اس لیے اس مہینے کو منحوس نہ سمجھیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا. بڑے بڑے صحابہ کرام کی شادیاں محرم کے مہینے میں ہوئی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح محرم میں کیا ہے. تو تیسرا مسئلہ کیا ہے محرم کے حوالے سے؟ محرم کے حوالے سے تیسرا مسئلہ جو لوگوں میں بدعت ہیں, بعض لوگوں میں سرما لگانا اور اچھے اچھے کپڑے پہننا اس دن 10 محرم. تو یہ بھی غلط ہے. اچھے کپڑے کبھی بھی پہن سکتے ہیں آپ. سرما جو آج کل مل رہا ہے وہ تو نہ محرم میں لگائیں نہ عید پہ لگائیں, کیونکہ جعلی چیزیں مارکیٹ میں اتنی آ رہی ہیں, انسان کھا لے الٹی چیز آنکھ میں نہ ڈالے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں شہد آنکھوں میں لگا سکتے ہیں, میں کہتا ہوں لگا سکتے ہیں, مگر جب تک اتنا یقین نہ ہو کہ یہ چھتے سے اتارا ہوا شہد ہے, آنکھ کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں. آج کل دکانوں پہ نقلی اور جعلی شہد بہت بکتا ہے, کیمیکل ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیمیکل کھا لو تو پیٹ تو چلو کسی حد تک برداشت کر لے گا, لیکن آنکھ میں لگاؤ گے, آنکھ بہت حساس چیز ہے, پتہ نہیں کیا لگا رہے ہو آنکھ میں. تو یہ پاکستان ہے, اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, سب کو پتا ہے نا. اور مسلمان کیا ہوتا ہے, وہ 2 نمبری میں مشہور ہے یہ دنیا میں, کہ 2 نمبری میں اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. مشہور ہے یہ, اب حقیقت ہے یا نہیں یہ ایک الگ چیز بات ہے. تو اس لیے میں سعودی عرب میں جب حج پہ گیا تو میرے منہ میں 2-3 چھالے نکل گئے. یہاں کبھی ایسے ہوتا تھا تو فولک ایسڈ کے 6 ڈبے کھا جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. سعودی عرب میں میں نے کسی دکان سے فولک ایسڈ کے 2 ڈاکٹر کہتے ہیں نا منہ میں اگر کوئی چھالا نکل جائے تو فولک ایسڈ کھا, تو 1 ٹیبلٹ کھائیے صبح ٹھیک ٹھاک. میں حیران کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ 1 ٹیبلٹ سے پورا فائدہ ہو گیا اور یہاں پورے ڈبے کھا جاؤ کچھ نہیں ہوتا. تو ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں جو دوائیں ملتی ہیں ان میں فولک ایسڈ تھوڑا سا ہوتا ہے, باقی چونا ملایا ہوا ہوتا ہے, یا اور کچھ اس قسم کی چیزیں ملائی ہوئی ہوتی. آگمنٹن جو گولی آ رہی ہے نا, اس میں دعا کرو آگمنٹن بھی ہو اس میں, ورنہ ہوتا وہی ہے وہ جو میں واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کے والد صاحب بہت سخی تھے, حلیم کی دیگیں پکا کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ کے والد اتنے سخی ہیں, یہ حلیم کیسے پکاتے ہیں اتنا اور لوگوں میں کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ تو انہوں نے نسخہ بتایا کہ پوری دیگ میں پانی ڈال کے 11 دانے چاول کے, 11 دانے چنے کے, 11 دانے ماش کی دال, 11 دانے جو. بھائی گوشت کہاں گیا اور یہ اتنے سے کیا ہو رہا ہے؟ کبھی گوشت ابھی گوشت آئے, گوشت زیادہ ڈلے گا. یہ چیزیں تو تھوڑی ڈال دی ہیں مگر گوشت کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی. چلو بھائی تسلی ہو گئی. گوشت کتنا کہہ رہے؟ 80 کلو گوشت. وہ حیران ہو گیا, 80 کلو گوشت اتنی دیگ میں آئے گا کیسے؟ کہ تو سنو تو صحیح, 80 کلو گوشت پرچی پہ لکھا, پرچی ڈال دی اندر تعویذ کی طرح نا, اسی سے ذائقہ آ جائے گا جتنا. تو ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ ہم نے اس میں 80 کلو گوشت ڈالا ہے. کیا مطلب؟ پرچی پہ 80 کلو گوشت لکھا اور پرچی ڈال دی. تعویذ کے اثر ہوتے ہیں نا, کچھ بھی لکھیں تو کچھ تھوڑا سا اثر آتا ہے, تو اس کو تعویذ سمجھ کے اندر ڈال دیا. چلو بھی تھوڑا سا لک آ جائے گا گوشت کا. تو یہ جو ہمارے ہاں دوائیں بن رہی ہیں ان میں جو کیمیکل ہوتا ہے نا دوا کا, وہ کیمیکل پرچی پہ لکھ کے پرچی ڈال دیتے ہیں کیمیکل. وہ جو آگمنٹن کھا کے تھوڑی بہت جو طبیعت ٹھیک ہوتی ہے وہ ڈبے کا اثر ہے, اس پہ بھی آگمنٹن لکھا ہوا ہے, پرچی بھی اندر آگمنٹن, اتنے ساری. تو دوا بھی نفسیاتی طور پہ متاثر ہوتی ہے اس ماحول سے. وہ بھی کہتی ہے جب یہ نیت بھی اسی نیت سے کھا رہا ہے کہ آگمنٹن کھا رہا ہوں, ڈبے پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر کی نیت, تو اس نیت کے بھی اثرات ہو جاتے ہیں تھوڑے سے. ورنہ ہمارے ہاں جو جعلی دوائیں ہیں, اللہ کی پناہ, ہم کیا کھا رہے ہیں اور بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں, پھر بھی ہم زندہ ہیں, بس یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا میں, یہ بات یہاں کہاں سے آئی دواؤں پہ؟ ہاں, یہ شہد کا بتا رہا تھا کہ آنکھ میں لگانے سے پہلے 100 دفعہ اس کو ٹیسٹ کروا لیں کہ یہ وہ شہد بھی ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح سرما لگاتے ہیں لوگ, محرم کے دن سرما لگائیں گے, اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے.
یہ بھی بدعت ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لباس پہننے کا جو دن بتایا ہے وہ جمعے کا دن بتایا ہے، اس میں ثواب ہے اور عیدین کا دن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو اچھا کپڑا پہنے، نہیں ہے ضرورت کا مطلب کسی تقریب میں جانا ہے یا ویسے ہی آپ کو اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے آپ پہنیں، مگر کسی دن کو خاص کر کے کہ بھئی اس دن میں زیادہ ثواب ملے گا اس لیے، تو پھر ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ 3 بدعتیں ہو گئیں۔ چوتھی بدعت ہے کھانا، کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ حلیم کھایا اور کھلایا جاتا ہے۔ ابھی دیگیں شارٹ ہو گئی ہوں گی مارکیٹ سے، آرڈر ختم ہو چکے ہیں، رات بھر دیگیں چلیں گی۔ تو یاد رکھو بدعتی کے کسی عمل کی کوئی لاجک نہیں ہوتی۔ ایک طرف حضرت حسین کی شہادت، دوسری طرف رات بھر حلیم کی دیگیں، کوئی تک بنتا ہے آپس میں؟ ہے بھائی کوئی تک بنتا ہے؟ کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا آپس میں۔ شہادت کا دیگ سے کیا تعلق؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ سب کچھ بند کر دیا، کھانا پینا سب، ہر طرح کا کھانا پینا بند، تو ہم اس دن کی یاد میں ہر طرح کا کھانا لوگوں کو، غریبوں کو کھلاتے ہیں، اور ہر طرح الگ الگ ڈش بنانا مشکل ہے تو حلیم میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، گوشت بھی آ گیا، چاول بھی آ گیا، دال، تو سارا غریبوں کو کھلا دیا تو گویا حضرت حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو روزے سے تھے اور شہادت حاصل ہوئی ہے، تو کسی کی یاد منانے کے لیے اس جیسا بننے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ بھائی کسی کے باپ نے میدان جنگ میں شہادت دی ہو تو اولاد کو باپ کی یاد تازہ رکھنے کے لیے حلوے کھانے کا، پراٹھے کھانے کا مشورہ دیا جائے گا، یہ کہا جائے گا دیکھو تمہارے باپ دادا کا جو راستہ تھا بیٹا تم بھی اسی راستے پہ چلو، تم بھی بہادری کے جوہر دکھاؤ، تم بھی اللہ کی راہ میں لڑو۔ کھانے سے تو انسان میں لڑنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، سست پڑ جاتا ہے وہ۔ تو اس بدعت کو، اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں عام طور پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء، جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ دسترخوان وسیع کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیں گے، اس کے جو ہے نا اس کو وسیع کر دیں گے دسترخوان۔ یہ حدیث بہت سارے محققین کے نزدیک بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور بہت ساروں کے نزدیک بہت زیادہ ضعیف ہے، بہت زیادہ کمزور ہے سند کے لحاظ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے۔ کھانے پینے کی چیز ہے، ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ دل چاہتا ہے کھانے پینے کی جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ کھانے پینے کی جتنی بھی حدیثیں ہوں اللہ کرے وہ ساری کی ساری صحیح ہوں۔ ایک آدمی کو کسی جماعت سے نفرت ہو گئی تھی، کسی تنظیم سے، تو وہ میرے پاس آئے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ ایک فرقہ پیدا ہوگا گمراہ، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہی تنظیم والے ہیں۔ مجھے کیا لگ رہا ہے؟ یہی آج کل جس سے نفرت ہوتی ہے نا، قیامت کی پوری علامتیں اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ۔ یہ بتا دوں آپ کو میں، یہ بہت ہو رہا ہے۔ آپ کو کسی جماعت سے نفرت، کسی گروہ سے نفرت، تو حدیث میں قیامت کی جتنی علامتیں آئی ہیں نا کہ فتنے والے پیدا ہوں گے، گمراہ، تو آپ وہ ساری نکال کے اس پہ فٹ کر دیتے ہو۔ ایسی کہانی نہیں ہے کہاں کی۔ ابھی یہ مینا کا جو واقعہ ہوا تھا سعودی عرب میں، اس پہ لوگوں نے حدیثیں تو ہیں مگر اس کا یہ مینا سے والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس میں نکال کے وہ مینا کے واقعے پر اس کو فٹ کر دیا، اور اس میں پھر سعودی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، بادشاہ کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، کریں پہلا واقعہ ہو گیا، باقی ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ سعودی حکومت کا اتنے آرام سے خاتمہ نہیں ہوگا، یہ بھول ہے۔ سعودی حکومت کے خاتمے کا مطلب ہے کہ وہاں وہ حرمین اہل سنت والجماعت کے ہاتھ سے نکل جائے اور بدعتیوں کا قبضہ ہو جائے اس پر۔ جو بھی کہتا ہے نا حکومت سعودیہ کو ختم ہونا چاہیے، تو یاد رکھو وہ حکومت سعودیہ کو ختم نہیں کر رہا، وہاں سے اہل سنت والجماعت اور سنیوں کے تسلط کو ختم کر رہا ہے وہ۔ پھر وہاں وہی بدعات ہوں گی
جو 12 ربیع الاول میں ہمارے ہاں ہوتی ہیں. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل مکہ کون سا ہے اور اصل مدینہ کون سا ہے. حکومت سعودیہ نے سب کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے, بدعتیوں کو لگام دے کے رکھا ہوا ہے. تو اب کسی کو حکومت سعودیہ سے نفرت ہے تو وہ ساری حدیثیں نکال کے کس پہ فٹ کرے گا؟ سعودی حکومت پہ فٹ کریں گے وہ. تو اس طرح سے حساب کتاب چل رہا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ جس تنظیم کے مخالف ہیں اس پر یہ حدیثیں تو فٹ نہیں ہوتی, البتہ فلاں حدیث ہے اس میں تھوڑا سا اشارہ مل رہا ہے, ہلکا سا اشارہ. کہہ رہے کوئی ایسی حدیث آنی چاہیے جس میں اس تنظیم کا نام ہو کہ 15ویں صدی میں فلاں تنظیم ہوگی جو دائرہ اسلام سے خارج ہوگی, ایسا ہونا چاہیے ورنہ مزہ نہیں آئے گا. تو ہمارے ہاں حساب کتاب کچھ ایسا ہی چل رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن شہادت حاصل کی, لوگ حلیم پکا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اس دن. تو یہ جو ہے نا, ہاں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے من وسع علی عیالہ, کہ جس نے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دسترخوان کو بھی وسیع کریں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ, ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان حضرات نے اس کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے, اور بعض دیگر حضرات نے اس کو بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے. کچھ محدثین کی جماعت ایسی ہے, تھوڑے سے محدثین, جو کہتے ہیں کہ کثرت طرق کی وجہ سے یہ حسن بن گئی ہے. یعنی حدیث تو ضعیف ہے مگر اتنی سندیں ہیں کہ اس میں تھوڑی سی جان پیدا ہو گئی ہے, یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات بھی اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر حدیث میں تھوڑی سی جان پیدا بھی ہو گئی تو فقہ کا اصول ہے کہ حدیث اگر اپنے سے زیادہ قوی حدیث کے مخالف ہوگی تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ بات میں نے کسی کتاب میں پڑھی نہیں ہے جو ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, لیکن ایک علمی بات ہے جو میں نے علماء کے سامنے بھی رکھی, آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں, کہ یہ جو عاشورہ کے دن کھانا کھلانے والی حدیث ہے یہ صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث کے خلاف ہے جس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عاشورہ کا دن کیا ہے؟ روزہ رکھنا. دسترخوان اگر وسیع کریں گے تو یہ روزے کے منافی ہے. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ روزہ بھی رکھ لیں اور دسترخوان افطاری کے وقت وسیع کر لیں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ جو دن روزے کا ہوتا ہے وہ کھلائی پلائی کا ہوتا ہی نہیں ہے. کھلائی پلائی کے دن وہ ہوتے ہیں جن میں تہوار کا عنصر پایا جاتا ہے, تہوار خوشی کا, اور روزے والا دن جو ہے اس میں تہوار کا عنصر نہیں ہوتا. تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب کھلائی پلائی ہوتی ہے نا جس دن, تو شریعت اس دن روزہ نہیں رکھنے دیتی. جیسے عیدین کے دن عید میں کھانا پینا ہے, عید الاضحیٰ میں کھانا پینا ہے, اس میں روزہ نہیں ہے. بھائی مجھے تو لگ رہا ہے آپ انگلش میں بتاؤں آپ لوگوں کیا, کون سی زبان استعمال کروں؟ تھک گئے ہیں کیا؟ تو چہرے سے ذرا ظاہر کریں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو یہ جو دسترخوان, حدیث میں یہ نہیں ہے کہ افطاری کے بعد دسترخوان وسیع کرو, وہ تو آپ تطبیق دے رہے ہیں, دونوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو الگ رکھو روزے والی کو, اس کو بالکل الگ رکھو, تو دونوں کا مفہوم ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے. پتہ ہی چلا کہ عاشورہ کا دن کھلائی پلائی کا دن نہیں ہے بلکہ روزے کا دن ہے. اس لیے یہ اس کے ظاہر کے خلاف ہے یہ روایت. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے اس بارے میں یہ بھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب روافض نے اور شیعہ لوگوں نے اس دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا تو سنیوں میں سے بعض لوگوں نے مبالغہ کر کے اس دن کو تہوار بنا لیا, خوشی کا دن بنا لیا ان کی مخالفت میں. تو مخالفت میں حد سے تجاوز کیا انہوں نے. سمجھ رہے بات کو؟ حج سے تجاوز کرنے کے لیے پھر حدیثیں گڑھی ہیں تاکہ لوگ اس دن نہائیں, اس دن اچھے اچھے کپڑے پہنیں, سرما لگائیں, غسل کریں اور کھائیں بھی اور کھلائیں بھی, تاکہ یہ دن ایک تہوار کا دن بن جائے. مقصد ان کا قرآن و سنت کی اتباع نہیں تھی بلکہ اپنے مسلک میں تشدد. سمجھ رہے ہو بھائی؟ وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اس کو تہوار کا دن بنانے کے لیے. تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے اس بارے میں صحیح معلوم ہوتی ہے. اگرچہ ان کا یہ کہنا کہ یہ حدیث موضوع ہے, اس میں تو جمہور ان کے خلاف ہے کہ حدیث من گھڑت نہیں ہے, البتہ ضعیف ہے, کمزور ہے.
مگر یہ جو انہوں نے ایک بات کی ہے یہ بات دل کو لگتی ہے، اس لیے اس بارے میں رائے ہماری یہ ہے کہ اس دن کھانا پلانے کی کوئی اصل نہیں ہے، دسترخوان وسیع کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے، نارمل جتنا کھاتے ہیں نا وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ وسیع کر کے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا حضرت دسترخوان وسیع کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں پہلے سمٹا ہوا کب تھا؟ یا تو ہونا کہ 9 محرم کو سمٹا ہوا ہو، 10 کو وسیع ہو جائے. اللہ کا شکر ہے ہر گھر میں اتنا رزق ہے کہ ہر وقت دسترخوان وسیع ہی رہتا ہے. یہ تو غریبوں کے لیے پہلے تھا کہ عام دنوں میں نہیں کھا سکتے تو کسی دن زیادہ کھا لو. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ نان اسٹاپ مسلمان کھا رہا ہے. وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ کل کم کھایا تھا آج میں نے زیادہ کھایا. کل بھی اتنا کھایا تھا آج بھی اتنا ہی کھایا. آج اگر زیادہ کھاتا تو کل بھی کھاتا، پھر گنجائش نہیں چھوڑتا آج کا مسلمان. البتہ یہ جو دسترخوان وسیع کرنے والی حدیث ہے اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک عالم کہہ سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کی یہ ذاتی رائے ہے، میری رائے اس کے خلاف ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. بعض مسائل شریعت میں ایسے ہیں جن میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اس لیے اس میں کسی پہ طنز کرنے کی اجازت نہیں. کیونکہ مجھ سے یہاں لوگ یہ مسئلہ سن کے جاتے ہیں کہ دسترخوان نہیں وسیع کرو، کھانے پینے کی اس دن کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی اور مولوی صاحب سے سن رہے ہیں کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، تو پھر وہ ان مولوی صاحب کو جا کے تنگ کرتے ہیں، کبھی مجھے آ کے تنگ کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. چھوڑو بھائی، جو کہہ رہے ہیں ان کی رائے ہے، اس پر عمل کر لو اگر آپ کو وہ سمجھ میں آتی ہے، اور اگر میری رائے سمجھ میں آئی تو میری رائے پر عمل کر لیں. تو اس نے ٹینشن فری زندگی گزارے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ مسلمان پہلے ہی لڑ کے آدھے ہو چکے ہیں، تو اس لیے مزید لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کھا رہا ہے اسے کھانے دو، اور جو اجتناب کر رہا ہے اسے بچنے دو. یہ تو اختلافی مسئلہ. باقی حلیم کی دیگ پکانے نہ پکانے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ سب کے نزدیک ناجائز ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اس میں بھی کسی کو ڈنڈے سے منع نہیں کرتے. میں یہاں 5 سال سے بیان کر رہا تھا جب میں امام بن کے آیا کہ محرم کے حلیم نہ پکایا کریں، اور میرے گھر کے سامنے حلیم کی 2 دیگیں چڑھی ہوئی ہوتی تھی رات کو. لوگ مجھے کہتے تھے آپ بیان کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہی، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں ان سے کہتا تھا بھائی میں امام اور خطیب ہوں، میں پولیس والا نہیں ہوں. میں پولیس میں ڈنڈے سے روکنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی. پولیس. جو پولیس کا کام ہے وہ پولیس کو کرنے دو. ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا، منوانا پولیس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہم اپنے دیکھیں گے ہماری اوقات کیا ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو اپنی اوقات سے زیادہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے نقصان کھاتے ہیں. جیسے فون آتے ہیں میرے پاس کہ حضرت یہ ہو گیا، کوئی گھریلو پریشانی ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا، فلانی بیماری ہو گئی، کچھ بتائیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر ہمارے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ ہوتا تو ہم تو کبھی پریشان ہی نہیں ہوتے. کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا وہ روحانی علاج والوں سے 3661 دفعہ یا لطیف کا انہوں نے بتایا ایک بزرگ نے. 3600 کتنی ہوشیاری ہے دیکھو. 3660 نہیں بولا، کیا بولا ہے؟ 61، تاکہ وہ سمجھے کہ یہ پورا حضرت جی کو کوئی فرشتہ دے کر گیا ہوگا. اپنی رائے کا اگر دخل ہوتا تو 3600 پہ بریک لگا دیتے بھائی، 3000 پہ لگا دیتے، 600 پہ لگاتے. 661 ایک الگ سے یہ کچھ ٹیکنیکل وظیفہ ہے. یہ سب نفسیاتی کھیل ہوتے ہیں، یاد رکھو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہ وہ فلانے نے مجھے بتایا ہے اور اس سے میری پریشانیاں ختم ہو گئی. میں ان سے کہتا ہوں ان بزرگ سے جا کے پوچھو جنہوں نے آپ کو یہ بتایا ان کی اپنی کتنی ختم ہوئی ہیں یہ پڑھ کے. وہ خود کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو بھائی انسان عاجز ہے، کوئی کسی کی پریشانی حل نہیں کر سکتا. پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، صلاۃ الحاجت کی طرف توجہ دو، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑاؤ. یہ اللہ کو پسند ہے. آج دعاؤں کی طرف توجہ نہیں ہے مسلمان کی، وظیفوں کی طرف توجہ ہے. کیونکہ مسلمان کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ دعا اللہ کی سمجھ میں نہیں آتی، وظیفہ سمجھ میں آ جائے گا. دیکھو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پریشان تھے نا. سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس سے بڑی کسی کو کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟
تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو عیب سے پاک ہے، تو نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، یہ میری غلطی ہے جس کی وجہ سے آج میں مچھلی کی پیٹ میں ہوں، تیری اجازت کے بغیر آیا ہوں اس لیے مجھے یہ سزا ملی ہے، اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، معاف کر دے۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو اللہ کے سامنے، توبہ کرو، کہو اللہ میرے اعمال ہیں جن کی مجھے دنیا میں سزا مل رہی ہے، آخرت میں تو اس سے زیادہ ہوگی۔ سب سے پہلے اس ذات کو منائے جس ذات کے ہاتھ میں پریشانی دور کرنے کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، یا تو وہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا، اور اگر پریشانی دور نہیں کی اس نے تو آپ کو اس پریشانی میں صبر کی توفیق دے دے گا۔ وہ پریشانی لگے گی نہیں آپ کو۔ وظیفہ والے لوگوں نے کیا کیا ہے، لوگوں کا اللہ سے تعلق، کہنے کو تو اللہ سے ہی تعلق ہوتا ہے، اللہ کا نام 3661 دفعہ پڑھ رہا ہے، کہتے تو یہی ہے کہ اللہ کا نام پڑھ رہا ہے، لیکن اس جذبے سے نہیں پڑھتا۔ وہ پڑھتا ہے کہ یہ اتنی دفعہ پڑھنے سے جو ہے نا یہ کوئی ٹیکنیکل اثرات ہوں گے آسمان پہ، عرش پہ، اور اللہ کے خزانوں میں سے ایک چابی کا یہ لاک ہے، یہ ڈیجیٹل کوڈ ہے، اس سے اللہ کے چابی کھلے گی اور وہاں سے پریشانی حل کرنے کے لیے ایک فرشتہ آسمان پہ نازل ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کا یہ کوڈ ہے کہ پریشانی حل کرنے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے اسلام سادہ مذہب ہے، سادہ۔ دیکھو پادریوں میں کیا ہوتا ہے، عیسائیوں میں جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو پادری کے پاس جا کے سر پہ ہاتھ پھروانا ضروری ہے، ورنہ وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ پادری کے پاس جائیں گے، گناہ کی نوعیت بتائیں گے، اتنا گناہ ہوا ہے، پھر پادری جرمانہ لگائے گا، توبہ طائب کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہندوؤں میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اسلام میں کیا ہے، گناہ ہوا تو کس کو ناراض کیا ہے، پادری کو یا اللہ کو؟ بھائی اللہ نے کہا تھا نا یہ حرام ہے نہیں کرو، تو آپ نے وہ کر لیا تو کس کو ناراض کیا آپ نے؟ اللہ کو۔ سزا دینے کی طاقت کس کو ہے؟ اللہ کو۔ معاف کرنے کی طاقت کس کو ہے؟ اللہ کو۔ تو اللہ کہتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مولوی صاحب کو کہا تم سے بھی ہو جائے تو میرے پاس آؤ۔ اسی وجہ سے مشائخ صوفیاء کرام یہ قانون بتاتے ہیں کہ کسی شیخ و مرشد کے مرید سے گناہ ہو جائے تو وہ اپنے شیخ و مرشد کو بھی نہ بتائے، بلکہ کس کو بتائے؟ اللہ کو۔ ہاں کئی دفعہ کی کوشش کے بعد اگر وہ گناہ نہیں چھوٹ رہا اس سے، پھر اپنے شیخ کو بتائے علاج کی نیت سے کہ بھئی میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، تو آپ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی تدبیر، کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے یہ چھوٹ جائے۔ تو پہلی مرتبہ میں بتانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایک آدھ دفعہ میں خود بھی چھوڑ سکتے ہو، اگر 2 4 6 8 دفعہ ہو گیا توبہ کے باوجود ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ اس گناہ کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو لت جس چیز کی انسان کو پڑ جاتی ہے اس کا پھر صرف توبہ کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کچھ اسباب بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اس سے پھر حکم ہے کہ شیخ کو بتائیں جا کے، ورنہ شیخ کو بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے میرے بندے کا عیب کسی میرے بندے ہی جیسے کسی مخلوق پر ظاہر ہو جائے۔ دیکھو جیسے باپ یہ نہیں چاہتا میرے بیٹے کی برائی پر کوئی مطلع ہو، باپ چاہتا ہے صرف مجھے بتاؤ کسی اور کو نہ بتاؤ، تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میں کوئی برائی ہے تو صرف مجھے علم میں ہونی چاہیے، کسی دوسرے کے سامنے وہ نہیں آنی چاہیے، سب اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ تو اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سادگی۔ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں، ہر جگہ وہ تمہاری سنتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، اور معاف کرنے کی طاقت بھی صرف اسی کو، سزا دینے کی طاقت بھی صرف اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ لوگ فون کر کے مجھے بتاتے ہیں حضرت ایک گناہ ہو گیا، میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں بتاؤ آپ سے کیا ہو گیا، آپ نے گناہ کیا ہے تو کس کو ناراض کیا؟ اللہ، اس کو بتاؤ جا کے، گناہ کو ظاہر نہ کرو۔ ہاں کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، مجبوری کا مطلب ایسی چیز ہے جس میں آپ کو فقہی مسئلہ پوچھنا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کی سزا کیا ہے، کفارہ کیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس میں بھی نام ظاہر نہ کرے انسان، مخلوق کے سامنے کیوں اپنے عیب کو ظاہر کر رہا ہے انسان۔ تو میرے بھائی یہ اس لیے جو روحانیت کے نام پہ سیٹ اپ چل رہے ہیں نا، ان سے انسان اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دور ہو رہا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، بجائے قریب آنے کے دور ہو رہا ہے، گڑ گڑانے کی توفیق ختم ہو رہی ہے لوگوں کو اللہ کے سامنے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے جب انسان اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے اور کام ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے اس میں کسی بابے کا دخل نہیں ہے،
لہذا کسی کے ہاتھ پاؤں چومنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا, نہ کوئی بکرے وکرے دے گا, نہ کوئی ہدیہ دے گا اسے. سمجھ رہے ہو؟ اور جب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے گا اور ہو گیا کام تو کہے گا یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. اور اگر کوئی وظیفہ ہو گیا, پڑھ لیا, پھر شادی ہو گئی بچی کی, رشتے نہیں آ رہے تھے, تو فوراً اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے. ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل قسم کے علوم ہیں جو ڈائریکٹ کہاں سے نازل ہوتے ہیں؟ آسمان سے. پھر یہ لوگوں میں بانٹتے ہیں اس کو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے, اختلاف ہے اس میں کہ دسترخوان وسیع کرنے والی حدیث, تو اس میں علماء کا اختلاف بہرحال موجود ہے, اس لیے اس میں شدت اختیار نہ کریں. اگر کوئی مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کھلاؤ تو ان کو کرنے دیں, بحث مباحثے کی کوشش نہ کریں. میری ذاتی رائے یہ ہے, جو ہمارے بہت سے بڑوں کی بھی ہے, میری اپنی کی کوئی اوقات ایسی نہیں ہے جو میں یہ کہوں میری ذاتی رائے, لیکن جو ٹوٹا پھوٹا اللہ نے علم دیا ہے اس کے حساب سے یہ بنتا نہیں ہے, یہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا. اس لیے محرم کو جتنا ہے اتنا ہی رہنے دیں. دسترخوان وسیع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وقت ہی وسیع کریں دسترخوان, گھر والوں کو تو انسان ہر وقت کھلاتا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو, سب سے بہترین صدقہ وہ ہے. تو ان کو بیوی بچوں کو جتنا کھلائیں پورے سال, انشاءاللہ مال میں برکت ہی ہوگی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی بچوں کو کھلانے سے چونکہ مال میں برکت ہوتی ہے, یہ جب ہوتی ہے جب بیوی بچے ہوں بھی. جن کے بیوی بچے ہی نہیں ہیں ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے برکت کے لیے, لہذا اللہ ان کی روزی میں برکت نہیں دیتا. کنوارے ہمیشہ بھیک مانگتے نظر آئیں گے آپ کو, اور شادی شدہ آدمی اور بچوں والا آدمی ہمیشہ اس کے چہرے پہ رونق نظر آئے گی آپ کو. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. شادی شدہ اور بچوں والے آدمی کی آمدن کم ہوگی پھر بھی چہرے پہ رونق ہوگی, پھر بھی گھر میں کھانا پینا چل رہا ہوگا اس کے, سب کچھ سارے خرچے پورے. اور کنوارے آدمی کی 1,00,000 تنخواہ بھی ہوگی نا, پھر بھی رو رہا ہوگا, گٹکے کا خرچہ نہیں نکل رہا ہوگا اس کا. اس میں پان سگریٹ, وہ یہی روگا یار, پان سگریٹ کا تو نکل جائے, کرایہ تو نکل جائے, چنچی کا کرایہ تو نکل جائے, وہ نہیں نکل رہا. میں تو دیکھ رہا ہوں روتے ہیں, لاکھ روپے تنخواہیں, پھر بھی کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو چھین لیتے ہیں. تو گھر والوں پہ پورے سال دسترخوان وسیع کریں, انشاءاللہ اللہ اس برکت ہی دے گا مال میں, اس میں کمی انشاءاللہ نہیں آئے گی. اور آخری بات, اور کوئی ذہن میں اہم بات تو نہیں رہی محرم کے حوالے سے, ایسا نہ ہو رہ جائے, پھر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو پوچھ لیں تاکہ یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے. یہ جو میں نے عرض کیا کہ شہادت کا دن ہے تو اس وجہ سے اہمیت بڑھا دینا غلط ہے. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسلام میں 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کوئی بڑی شخصیت شہید نہ ہوئی ہو یا اس کی وفات نہ ہوئی ہو. 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اگر ہم منحوس سمجھنا شروع کر دیں معاذ اللہ تو پھر 1 محرم بھی منحوس ہے معاذ اللہ. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم کو منحوس سمجھنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا ہی منحوس مہینے سے ہو رہی ہے. تو غیر مسلم کہے گا نہیں تمہاری تو ابتدا ہی, تم تو ہیپی نیو ایئر کہہ ہی نہیں سکتے, تم تو لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دے ہی نہیں سکتے, تمہارا تو جو پہلا مہینہ ہے وہی نحوست سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ کس پر؟ اللہ پر الزام ہوگا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو جو مہینے دیے ان میں سب سے پہلا مہینہ ہی معاذ اللہ منحوس دے دیے, جس میں نہ یہ شادی کر سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں تسلی سے. تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف. ہم یہ کہیں گے ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ایک برکت والے مہینے سے شروع ہو رہا ہے, حرمت والے مہینے سے شروع ہو رہا ہے, لہذا اس میں ہم خوشی بھی کریں گے اور جو شریعت نے ہمیں جن کاموں کی ترغیب دی ہے وہ بھی کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ رہا یہ مسئلہ کہ ہیپی نیو ایئر کہنا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ ویسے غلط ہے. یہ گوروں سے لی ہم نے چیز. ان کے ہاں جیسے ہی 31 دسمبر کے 12 بجتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں. تو وہیں سے مسلمانوں نے, جو مذہبی مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب وہ اپنے مہینوں کو سال کو اتنا منا رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح سے نئے سال کی مبارکباد دیں گے. تو یاد رکھو, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. آپ اسی طرح سے چلو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا آپ, کیونکہ ہیپی نیو ایئر کی کوئی لاجک نہیں بنتی. نئے دیکھو مبارکباد ایسے کام کی دی جاتی ہے جس میں آپ کو کوئی خوشی ہوئی ہو. آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی, مبارک, کیونکہ آپ کے خاندان میں ایک فرد کا اضافہ. آپ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئے, مبارک ہو گئی, آپ کو خوشی ہوئی. سال آپ کی زندگی میں ایک گزر گیا,
یہ خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ اس لحاظ سے غم کا موقع ہے کہ آپ کی زندگی آپ جتنے سال لے کر آئے تھے دنیا میں ان میں سے ایک اور کم ہو گیا, 1 سال قبر کے اور قریب ہو گئے آپ. دیکھو اللہ کو علم ہے یہ 1437 ہجری شروع ہوا ہے. کون سا شروع ہوا ہے؟ 1437 ہجری. اللہ کو علم ہے کہ کسی نے 1437 ہجری میں مرنا ہے اور کس نے 38 میں مرنا ہے, کس نے 39 میں, اور کس نے 1440 میں, اور کس نے 1450 میں. اللہ کے علم میں تو ہے نا یہ بات. اب جیسے ہی 1 سال گزرا تو اللہ کے علم میں یہ بات ہے اور اللہ فرشتوں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی سے 1 سال کم کر دو. ہے بھائی, اس کی زندگی سے 1 سال کم کر دو. اب یہ قبر کے اور قریب ہو گیا ہے تو آپ قبر کے جتنا جتنا قریب جا رہے ہیں کیک کاٹ کاٹ کے خوشی میں کھا رہے ہیں. حماقت اور بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی. سال گرہ کہتے ہیں گرہ لگانے کو. حقیقت میں یہ سال گرہ نہیں ہے بلکہ سال گرا کا مطلب زندگی سے 1 سال گر گیا, کم ہو گیا. خوشی اس وقت ہوتی جب آپ کو کوئی یہ کہتا کہ یہ سال اگر آپ زندہ رہ گئے تو اگلے پورے سال تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. پھر آپ زندہ رہتے اور 1 محرم کا چاند دیکھ لیتے تو آپ کہتے کہ چونکہ پچھلا سال میں نے خیر و عافیت سے گزار دیا اور رپورٹ یہ تھی کہ جو پچھلا سال خیر و عافیت سے گزارے گا اس کا اگلا بھی خیر و عافیت سے گزرے گا, تو چاند دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے, یہ چاند مسکرا رہا ہے اور مجھے بشارت دے رہا ہے کہ اگلا بھی اسی طرح گزرے گا جیسے پچھلا خیریت سے گزر گیا. جبکہ چاند اعلان کر رہا ہوتا ہے پچھلا تو گزر گیا اور میں بتا رہا ہوں, چاند بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ پچھلا گزر گیا. آئی بات سمجھ میں؟ اگلے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کتنے دن زندہ رہے گا, ہو سکتا ہے اس سال مر جائے, ہو سکتا ہے اس سال مر جائے. تو اس لیے ہر دن زندگی سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور 90 سال کے بوڑھے بھی سالگرہ منا رہے ہیں. آج ہمارے ابا 150 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ. بھائی 150 سال کے کا مطلب یہ کہ اب تو گینز بک آف ریکارڈ والے بھی کہیں گے کہ ان کا چانس نہیں ہے بچنے کا. اب تو وہ بھی کہیں گے اگلے سال انہوں نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے. وہ بھی کہیں گے اتنے سال کا بوڑھا ہماری کتاب میں بھی نہیں ملتا, اب جانا ہی جانا ہے. اس کا بھی کیک کاٹا جا رہا ہے. ابا کتنے دادا کتنے سال کے ہو گئے؟ 150 سال کے ہو گئے. یہاں ایک بزرگ تھے 105 سال ان کی عمر تھی. تو وہ تو نہیں سالگرہ مناتے تھے لیکن مجھے ان کو دیکھ کے خیال آتا تھا کہ یہ دنیا دار ہوتے تو یہ بھی سالگرہ منا رہے ہوتے. داداؤں ناناؤں کی بھی ہوتی ہے نا سالگرہ, اور شادیوں کی سالگرہ مناتے ہیں لوگ. جس دن شادی ہوئی تھی میاں بیوی اگلے سال اسی دن بیٹھ کے کیک کاٹ رہے ہوں گے کہ بھئی آج ہم اپنی شادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. دیکھو روزانہ سالگرہ مناؤ. شادی شدہ آدمی کو تو اللہ نے ایک نعمت دی, روزانہ ویلنٹائن ڈے ہونا چاہیے اس کا. کیا خیال ہے؟ روز ویلنٹائن ڈے روز. یہ ساری چھچوری حرکتیں گوروں نے شروع کی ہیں جن کے پاس نہ ماں کو دینے کے لیے ٹائم, نہ باپ کو دینے کے لیے, نہ بیوی کو دینے کے لیے. تو انہوں نے اماں کے لیے ایک دن رکھ لیا مدر ڈے. ابا کے لیے بھی سنا ہے کوئی دن, ابا کے لیے اس لیے کہ ابا کو پہچاننے میں بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو, تو لیکن سوچ رہے ہیں کہ ابا کے لیے بھی کوئی فادر ڈے بھی ہونا چاہیے. تو اسی طرح انہوں نے ویلنٹائن ڈے بھی ایک رکھ لیا. ہمیں ان ڈیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم روزانہ ماں کی خدمت کرتے ہیں, ہمیں روزانہ ماں سے دعائیں چاہیے, صبح دفتر جانے سے پہلے, گھر سے نکلنے سے پہلے. وہاں جا کے بھی اماں کو فون کرتے ہیں, اور اگر کہیں سفر میں چلے جائیں تو بھی ہم ماں کو, بھائی اوپر چلے جائیں جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں لوگ, تو ہر جگہ ہمیں ہر وقت ماں کو, کبھی بھی ماں کے سامنے اف کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. تو ہمیں مدر ڈے منانے کی ضرورت نہیں. ہمیں بیوی کو روزانہ محبت دینی ہے, صحیح ہے نا. روزانہ رات کو بیوی کے ساتھ ہی ٹائم گزارنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دن میں جہاں مرضی رہو, رات کس کے پاس گزرنی چاہیے؟ زوجہ کے پاس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کیسے محبت کا اظہار کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے میں برتن میں جس جگہ سے پانی پیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیتے تھے. یہ محبت کا اظہار ہے زوجہ کے ساتھ, اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. تو آج ٹائم نہیں ہے بیوی کو دینے کے لیے, بیٹھا رہتا ہے لڑکوں کے سامنے, گٹکے کھاتا رہتا ہے, وہاں بیٹھ کے اسنوکر میں بیٹھا ہوا ہے, کبھی ادھر گھوم رہا ہے. ٹائم نہیں ہے, اور ایک ویلنٹائن ڈے والے کیک کاٹ کے محبت کا ثبوت پیش کر دیتا ہے. تو یہ ساری غیروں کی نقالیاں ہیں ان پہ یہ سوٹ کرتی ہیں. یہ مسلم معاشرے کے لیے نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
چھوڑ دو ان کی نقالی, ہمیں جو اللہ اس کے رسول نے جو طریقہ زندگی بتائی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے, اسی میں ہماری عافیت ہے, اور اسی پہ آج تک معاشرہ مسلمانوں کا چلتا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تھوڑی دیر آپ لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا جب تک یہ چندہ ہو رہا ہے. یہ ایک اہل حق بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹور, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, ٹی وی کے ذریعے دین کی اشاعت ضروری ہوتی, ڈیجیٹل ویڈیو کے ذریعے دین کی اشاعت ضروری ہوتی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ذرائع پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہ تھا. اس لیے سب حرام ہے. دین کا کام ان ذرائع سے نہیں بلکہ جو طریقہ چلا آ رہا ہے اس سے. یہ کہ نبی کے دور میں اگر یہ ڈیجیٹل چیزیں استعمال کرنا ضروری ہوتا آج, تو نبی کے دور میں بھی ہوتی. یہ دعویٰ ہی غلط ہے. آج آپ تبلیغ میں جاتے ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھ کے, اب کوئی کہے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے تبلیغ میں سفر کرنا اگر ضروری ہوتا تو نبی کے دور میں بھی ہوائی جہاز ہوتا. یوں کہا جائے گا کہ اس دور کا گدھا اور آج کا ہوائی جہاز. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ کام جو پہلے گدھوں سے ہوتا تھا وہ آج کس سے ہو رہا ہے؟ ہوائی جہاز سے ہو رہا ہے. تو اب وہ نوعیت تبدیل ہو گئی ہے. وسائل مقصود نہیں ہوتے, مقاصد جو ہے نا, مقاصد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ پوری دنیا میں دین کی دعوت کو پہنچا دینا, یہ مقصد تھا. اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو طریقہ آیا آپ نے استعمال فرمایا. آپ نے خطوط بھی لکھے بادشاہوں کی طرف, یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ تھا, اس دور میں رائج تھا کہ بادشاہوں کو خطوط لکھے جاتے تھے, تو آپ نے صحابہ سے لکھوائے. اب لکھوانے کے لیے ضروری ہے کہ غیروں کی زبان بھی آتی ہو, تو آپ نے صحابہ کرام کو غیروں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا. بعض صحابہ نے عبرانی سیکھی, بعض نے سریانی زبان سیکھی, ٹھیک ہے نا. تو سارے اس دور کے جتنے وسائل تھے جو اس دور کے لحاظ سے جدید سمجھے جاتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے. لوگوں کے گھروں میں جا کے بھی آپ نے دعوت دی ہے. میدان جنگ کے لیے تلوار اٹھانی پڑی تو موقع پہ آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہے, ہر جو بھی اس زمانے کے لحاظ سے تھے. یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی رعایت کی ہے. جیسے سفیر کیسے ہونے چاہیے, جن کو سفیر بنایا ملکوں میں جانے کے لیے, تو جتنے سفیر تھے سب کے اونچے قد تھے اور سب خوبصورت تھے, کیونکہ سفیر کا شخصیت کا انسان پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بھی ایسے منتخب کیے جو بڑے خوبصورت تھے, تاکہ جب وہ بات لے کے جائیں تو ان کی شخصیت کو دیکھ کے بھی لوگ متاثر ہوں. ہوتا ہے نا کوئی ملک کا سفیر, آپ نے بالکل ایسا چھوٹے سے قد کا آدمی ہے, ملک کا سفیر ہے, اور بات نہیں اسے کرنی آتی, تو ملک کی بدنامی ہوتی ہے اس میں. تو تمام وسائل ذرائع جو اس دور میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم بالکل اسی طریقے سے جو نبی کا طریقہ تھا, تو نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے گدھے پہ سواری. نبی کا طریقہ یہ ہے کہ جو سواری اس دور میں رائج ہوگی آپ وہ اختیار کریں گے. تو آج اگر نبی ہوتے تو وہی سواری اختیار فرماتے جو ہمارے دور میں رائج ہے, ورنہ گدھے پہ بیٹھ کے امریکہ کوئی جا کے دکھایا. حج کرنے تو حضرت حسین اور حضرت حسن یہ حج کرنے, جب عراق سے حج کرنے جاتے تھے اونٹ پہ بیٹھ کے جاتے تھے. آج کوئی کرے اونٹ پہ بیٹھ کے حج کر کے دکھائے مجھے, اونٹ پہ بیٹھ کے دکھا دے حج کرنا تو بہت دور کی بات ہے. گلی محلے میں کسی کو اونٹ, بچے تو بیٹھ جائیں گے, بڑا آدمی اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتا. جب وہ اونٹ اٹھتا ہے نا تو جو دل کے مریض ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. پھر تو اونٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے, اونٹ پہ بیٹھ کے اتنا لمبا سفر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے سید محمد نظام الدین صاحب کی صحت کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے ان کو. اگر بچے کا 7 دن میں عقیقہ نہ کر سکے, دیکھو یہ عقیقے والا آ گیا نا, تو کیا اس کا گوشت صدقہ کرنا ہوگا؟ نہیں, کھا سکتے ہیں, خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں. بچے کے ساتھ باپ اپنا بھی عقیقہ کر سکتا ہے. اگلا سوال کیا ہے؟ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. کیا باپ کو بھی اپنے بال کٹوانے پڑیں گے؟ ابا کو پہلے اذان دلوانی پڑے گی اپنے. باپ کے لیے اب بال کاٹنا ضروری نہیں ہے. اچھا, عاشورہ کے روزے کے بارے میں مسئلہ سن لیں. عاشورہ کے روزے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں کا حکم دیا ہے, 9, 10 اور 10 یا 11, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہودی اس دن رکھتے ہیں تو ان سے مشابہت نہ ہو جائے. تو آج کل یہودی نہیں رکھتے, آج کل تو یہودی یہ کیلنڈر ہی استعمال نہیں کرتے. اتنے اچھے ہوتے نا یہودی روزہ رکھتے, تو پھر یہ ظلم تھوڑی کر رہے ہوتے دنیا میں. آج کل مشابہت نہیں ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک اکیلے دن کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے, صرف عاشورہ کے دن کا, کیونکہ یہودیوں سے مشابہت ہو نہیں رہی ہے.
تو جو وجہ تھی وہ نہیں پائی جا رہی. البتہ بہتر یہی ہے کہ 2 رکھے جائیں تاکہ حدیث کی پوری موافقت ہو جائے, لیکن کوئی اکیلے عاشورہ کا رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ابھی میرے ذہن میں آئی تھی, وہ جو دسترخوان وسیع کرنے والی حدیث, کہ اس کی لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ بھئی روزہ بھی رکھے, دسترخوان افطاری کے وقت میں وسیع کر لے. تو ابھی ایک دماغ میں اللہ نے بات ڈالی کہ افطاری کے بعد جو جب دسترخوان وسیع کرے گا تو تاریخ چینج ہو چکی ہوگی, وہ عاشورہ کا دن نہیں بلکہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ فٹ نہیں بیٹھتی. پھر وہ اس میں پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 9 محرم کو مغرب کے بعد شروع کر دیں, کیونکہ 9 محرم کو مغرب کے بعد 10 محرم شروع ہو چکی ہوگی. وہ بھی اس لیے فٹ نہیں بیٹھتی کہ جب کسی حدیث میں یوم کا لفظ آتا ہے کہ یوم عاشورہ کو یہ کام کرو, تو اس سے جو ذہن جاتا ہے متبادر ہوتا ہے, وہ دن مراد ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں نا کہ عید کے دن آپ یہ کام کریں, یوم فطر کو یہ کام کریں, تو یوم فطر کی رات عموماً اس میں داخل نہیں ہوتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھئی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کریں, یوم اضحیہ, تو وہ مغرب کے بعد یوم کا لفظ میں داخل نہیں ہوتا. اگرچہ گرامر کے لحاظ سے تو بنتا ہے لیکن متبادر نہیں ہوتا. متبادر ذرا گاڑا لفظ ہے اردو میں, مجھے اس کا کوئی ہلکا لفظ آ نہیں رہا سمجھانے کے لیے. یعنی وہ لفظ جس سے فوراً ذہن جس طرف جاتا ہے, یوم سے جو فوراً ذہن جس طرف جائے گا وہ رات کی طرف نہیں جائے گا, وہ دن کی روشنی کی طرف جائے گا, اور اس روشنی میں روزہ رکھنے کا حکم ہے. تو دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے بھی یہ معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ روزہ ہی رکھیں. باقی جب رکھیں گے تو دسترخوان میں افطاری میں وسیع کرنا پڑے گا وہ خود بخود ہی, کیونکہ افطاری میں انسان کو اتنی بھوک لگتی ہے کہ 10 محرم نہ بھی ہو تو بھی زیادہ ہی کھاتا ہے وہ, کیونکہ وہ دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا ہے. تو وہ ویسے ہی وسیع کر لیں, اس لیے کہ بھائی روزہ ہے سب کا, روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب بھی تو ملتا ہے نا, تو وہ ویسے ہی کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی سنتوں کے بعد ایک نکاح ہوگا, وہ دولہا نظر نہیں آ رہے, انہوں نے کافی تاکید سے کہا ہوا تھا, کہیں گھبرا تو نہیں گئے, وہ بات تو نہیں گئے. بعض لوگ اینڈ ٹائم پہ بھاگ جاتے ہیں. وہ ایک کہتے ہیں نا, کسی نے پوچھا کہ دولہا کو گھوڑے پہ بٹھا کے کیوں لایا جاتا ہے؟ بعض علاقوں میں دستور ہے دولہا کو گھوڑے پہ بٹھا کے لاتے ہیں سجا کے. تو اس نے کسی بوڑھے نے بتایا کہ اس کو یہ چانس دیا جاتا ہے کہ ابھی بھی بھاگنے کا موقع ہے, بھاگ جا. گھوڑے پہ بٹھا رہے تو اسپیڈ سے بھاگ سکتا ہے, لیکن وہ چانس بھی ضائع کر دیتا ہے. تو مجھے کہا گیا تھا کہ 2-3 دفعہ کہا گیا کہ سنتوں کے بعد نکاح پڑھانے, لیکن دولہا میاں نظر نہیں آ رہے. بہرحال اگر کہیں دریافت ہو گئے تو پھر انشاءاللہ سنتوں کے بعد نکاح ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.